جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ پرائم منسٹر شہباز شریف نے پرائم منسٹر مودی کے خط کا جواب دیا، اور اس میں مجھے لگا کہ شاید جو جواب ہمارا ہے وہ مناسب نہیں ہے، بہت کمزور سا جواب دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر مودی نے جو مبارکباد کا پیغام بھجوایا، پھر خط لکھا، اس میں انہوں نے دہشت گردی کا ذکر کیا اور کہا کہ جب تک ٹیرر ہے تو اس وقت یہاں پہ امپلائیڈ یہی تھا کہ ہمارے خطے میں نہ کوآپریشن ہو سکتا ہے، نہ نارملائزیشن ہو سکتی ہے تعلقات میں، اور انڈائریکٹلی وہ یہی کہنا چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے اس خطے میں۔ ہمارے وزیر اعظم نے اپنے جواب میں گو کہ کشمیر کا ذکر تو کیا کہ تمام آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس جو ہیں، اور پھر کہا کہ کور ایشو جموں اور کشمیر ہے، اس کا حل ہونا بہت ضروری ہے پائیدار امن کے لیے۔ لیکن دوستو، یہ جو وہ پوزیشن ہے، پہلی تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری 5 اگست 2019 سے کیا پوزیشن رہی ہے۔ ہماری پوزیشن یہ رہی ہے کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات اس نے لیے ہیں، اور جو UN سیکیورٹی کونسل کے بھی خلاف ہیں، شملہ معاہدے کے بھی خلاف ہیں، جب تک وہ واپس نہیں لیتا ہم مذاکرات کا نہیں سوچ سکتے، یا ہم مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اسٹیٹس کو اینٹی جو ہے وہ بھارت کو ریسٹور کرنا پڑے گا۔ اب ہم اس پوزیشن سے تو دستبردار ہو گئے ہیں، لگتا یہی ہے اس خط کے جواب سے، کیونکہ ہم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ پہلے جو ہے اس پوزیشن پہ آئیے، پھر ہم کہیں مذاکرات کی بات کریں گے۔ تو ایک لحاظ سے تو جو نئی حکومت ہے اس نے پچھلی حکومت کی جو پوزیشن ہے اس سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور اب لگتا یہی ہے کہ مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دہشت گردی پہ اتنا کیوں ہم اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں جب بھارت دہشت گردی کی بات کرتا ہے۔ اسی جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ جی ہم نے تو دہشت گردی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور دنیا اپریشیٹ کرتی ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں؟ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی جواب نہیں ہے، یہ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور یہ ہم نے کوئی مل کے نیگوشیٹ کی ہے۔ تب اس قسم کے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کمپرومائزز ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارے ان کے خط کا جواب تھا، تو یہ ہم جو کچھ اس میں لکھنا چاہتے تھے ہم لکھ سکتے تھے۔ تو یہ کوئی ہم نیگوشیٹ تو نہیں کر رہے تھے یہ لیٹر ان کے ساتھ۔ تو ہمیں بڑے بھرپور انداز سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ محترم، دہشت گردی ہمارا بھی بہت بڑا کنسرن ہے بھارت کے ساتھ، اور اس معاملے میں ہمارے ہی بڑے خدشات ہیں۔ تو جی ہاں، ایک دہشت گردی ہمارا میوچل کنسرن ہے، اور ہم اس پہ بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں اس بارے میں کہ کوئی حد نہیں ہے۔ اور مجھے تو یہ خط پڑھ کے یوں لگا جیسے ہم کوئی مذاکرات کر رہے ہیں، اور یہ پھر مذاکرات کے نتیجے میں یہ خط معرض وجود میں آیا ہے۔ تو میں اس جواب کو لے کر، جس نے بھی یہ ڈرافٹ کیا ہے، مجھے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ اس سے بہتر اس خط کو ڈرافٹ کیا جا سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کور ایشو آف جموں اینڈ کشمیر، یہ کہ وی وانٹ سیٹلمنٹ آل آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس انکلوڈنگ کور ایشو آف کشمیر، یہ لینگویج ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں۔ کور ایشو یا بنیادی ڈسپیوٹ آپ کو کہنا چاہیے کہ جو ہمارا کی فنڈامنٹل ڈسپیوٹ ہے وہ جموں اور کشمیر ہے۔ جموں اور کشمیر ایشو نہیں ہے، اس کو کور ایشو کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے بھارت کے ساتھ معاملہ ہی یہی چلتا رہا ہے، وہ اس کو ایشو کہتے رہے، ہم اس کو ڈسپیوٹ کہتے رہتے ہیں۔ تو ہم کیوں اپنی لینگویج سے پیچھے ہو رہے ہیں؟ آپ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹس کا مطلب یہ ہوا کہ بس کشمیر بھی ایک قسم کا ایشو ہے، کور ایشو ہے، باقی جس طرح ایشوز ہیں۔ تو اس سے بھی یہ جو ہماری جوائنٹ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں اس میں اس قسم کی لینگویج آتی ہے، لیکن جب آپ خود خط لکھ رہے ہیں، جواب لکھ رہے ہیں، آپ بھارت کے ساتھ نیگوشیٹ تو نہیں کر رہے، تو پھر آپ وہ لینگویج لکھیے جو آپ کی پوزیشن سے مطابقت رکھتا ہے، جو آپ کی اصل پوزیشن ہے، میکسیملسٹ پوزیشن ہے ان مائی ویو۔ تو جواب تو اس طرح لکھا جاتا ہے، آپ جواب میں ہی جو ہے
وہ ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، جو آپ نے 5 اگست کو کر لیا 2019 کو، ٹھیک ہے آگے بڑھیے. تو مجھے تو یہی اس خط سے تاثر ملا، اور لینگویج بھی جو ہے وہ ٹھیک اس طرح نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے تھی میرے حساب سے. ممکن ہے میں غلط ہوں، لیکن میری جو اپنا ایک تجربہ ہے بھارت کا کشمیر کے حوالے سے، جو تھوڑا بہت میری ناقص رائے ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط اس سے بہتر ڈرافٹ کیا جا سکتا تھا. اب اگر آگے بڑھیے تو لگتا کچھ یوں ہی ہے کہ شاید کچھ راہیں کھلیں گی انگیجمنٹ کی. اور جو مجھے لگتا ہے کہ اگر لیٹ سے الیکشنز نہیں ہوتے اس سال، کسی طور عمران خان صاحب کی جو موومنٹ ہے وہ سسٹین نہیں کر پاتی، تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت ایز اے فرسٹ اسٹیپ وہ ہمیں ایک کنسیشن دے گا، بقول ان کے کہ ہمیں کنسیشن دے گا، اور یہ ہوگی کہ سارک سمٹ، جو 19ویں سارک سمٹ 2016 میں ہونی تھی اسلام آباد میں، وہ اس کے لیے تیاریاں اب شروع ہو جائیں گی. لیکن اس میں بھی تھوڑا وقت لگے گا، ابھی 1-2 ماہ کے بعد معلوم پڑے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن یہ پہلا میں سمجھتا ہوں اقدام ہوگا کہ بھارت کہے گا چلیے جی ہم اسلام آباد میں سارک سمٹ اٹینڈ کرتے ہیں اور سارک سمٹ کو ہونے دیتے ہیں اسلام آباد میں. تو یہ وہ ایز اے کنسیشن پاکستان کو دیں گے. تو یہ اس طرح پھر جب وہ آئیں گے آبویسلی پرائم منسٹر مودی، تو پھر ان کی ملاقات بھی ہوگی ہمارے وزیر اعظم سے، پھر وہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئے گی، اور پھر ایک مذاکرات کا فریم ورک بنایا جائے گا. وہ فریم ورک کس طرح بنتا آیا، وہ 9 دسمبر 2015 والا فریم ورک ہے یا اس سے کچھ اور، کیونکہ اس میں تو بہت ہی معاملات گڑبڑ تھے اور وہ کوئی صحیح نیگوشیٹ نہیں کر پائے تھے. میں پہلے بھی اس کے بارے میں کہہ بھی چکا ہوں، اور اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں لکھ بھی چکا ہوں اس کے بارے میں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ جو جواب ہے ہمارے پرائم منسٹر کا، اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، اس کی جو فارمولیشنز ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا تھا. لیکن اب لگتا کچھ یہی ہے کہ ہم اپنی جو ہم نے پوزیشن لی تھی 5 اگست 2019 کو، ہم دستبردار ہو گئے ہیں. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ہے، اور ہماری ایک لحاظ سے وہ پوزیشن ٹھیک تھی، لیکن اگر آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو دیکھیے تو اس میں بھی ہم نے اپنی جو پوزیشن ہے اس میں کو کمپرومائز کیا ہے، جو ہم نے 5 اگست 2019 کو لی تھی. اس میں ہم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں کہ شاید ہمارا سارا کنسرن ہی 5 اگست 2019 کے جو غیر آئینی اقدامات ہیں بھارت کے، وہ ہیں. اگر وہ بھارت کر لے تو بس پھر کشمیر کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا. یہ تاثر دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ بھی غلط میرے حساب. میں نے اس وقت بھی تنقید کی تھی کہ یہ اس طرح لینگویج نہیں ہونی چاہیے. تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل لگتا ہے کہ پرو یو ایس ہے اور پرو ویسٹ ہے. اس سے بالکل یہ اندازہ، میں نے اس وقت بھی یہی باتیں کہی تھیں، اگر آپ میرے پرانے بھی لاگ اٹھا کے دیکھیے. تو مجھے بہرحال معذرت کے ساتھ میں اس جواب سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہوا، اور میرے کنسرنز بڑھ گئے ہیں. اور دوسری طرف چونکہ میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کے ٹویٹر اسپیسز پہ بھی جاتا رہتا ہوں، تو مجھے وہاں پہ ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ڈیمورلائزیشن سی ہے پاکستان کی پوزیشن کو لے کر. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.